الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین اور قابل قدر سامعین، گزشتہ ہفتہ کو درس میں قرآن مجید کی سورہ نساء کے 10ویں رکوع کی آیات مبارکہ کے تفسیری فوائد بیان کیے تھے۔ 71 نمبر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے لیے حفاظت کا انتظام کر لیا کرو۔ قاعدہ یہ ہے العبرۃ لعلوم اللفظ، عموم اللفظ، لفظ کا جو عموم ہوتا ہے تفسیر میں وہ معتبر ہوتا ہے،
لا لخصوص سبب، شان نزول کی تخصیص نہیں ہوتی۔ شان نزول آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مدد دیتا ہے، لیکن الفاظ کا جو مفہوم اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جہاد کے موقع کے لیے ہے کہ جب جہاد میں جاؤ تو اسلحہ کا انتظام کر کے جاؤ۔ جب آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ کچھ نہ کچھ اسلحہ ہونا چاہیے، لیکن جو اعتماد ہے، جو توکل ہے، وہ اسلحہ پر نہ ہو، اللہ کی ذات پر۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حکیم الامت ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے بیان کیا، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی۔ اس شعر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہ ہو اور دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں۔ یہی اقبال دوسرے مقام پہ کہتے ہیں، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربابہ۔ کیونکہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ حضور پاک نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہماری تلوار جب نیام سے نکل پڑی ہے تو یہ قیامت تک اندر نہیں جائے گی، جہاد قیامت تک رہے گا۔ جہاد کے خلاف ہر دور میں لکھا جاتا رہا ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس جرم میں شریک رہے کہ کسی طرح جذبہ جہاد لوگوں کو کم کر دیا جائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر اکبر الہ آبادی کی طرز میں یہ بات کی ہے کہ واعظ ہے، واعظ مقرر خطیب کس طرح اپنا دین بیچتے ہیں اور ایمان بیچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک واعظ ہے، اس کی آمدن کم ہے، تو اس کو کوئی دوسرا مشورہ دے رہا ہے کہ اگر تم اپنے مالی حالات، معاشی حالات بہتر کرنا چاہتے ہو تو تردید حج میں تو بہت کچھ لکھا گیا، رد جہاد میں تو بہت کچھ لکھا گیا، تردید حج میں ایک رسالہ رقم کریں۔ کہ جہاد کے خلاف تو بہت لکھا گیا ہے، اب کہ جہاد فرض نہیں ہے تو ایک رسالہ اس پہ بھی لکھ دیں، کون سی قیامت آ جائے گی۔ ایک رسالہ لکھ دیں کہ آج بھی فرض نہیں ہے۔ تو یہ ہر دور میں یہ فتنے رہے۔ جہاد بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دی، قرآن مجید کی آیات ہیں جہاد پر۔ لیکن جہاد کا مقصد کیا ہے؟ ان آیات مبارکہ میں بتا دیا گیا کہ کافروں سے کب لڑو،
ایک تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، جس کو اعلاء کلمت اللہ کہا جاتا ہے، اردو میں اعلاء کلمت اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا۔ اور دوسرا، جو کافروں کے ہاتھوں سے مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے جہاد فرض ہے۔ یعنی جب کہیں پر دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں تو پھر دیگر مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ فرمایا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بے بس بوڑھے مرد اور عورتیں اور بچے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کافروں کی بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہمیں نکال دے اور اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، اپنی طرف سے کوئی ہمیں ساتھ دینے والا بھیج دے۔ اہل ایمان، تم ان مظلوموں کی حمایت کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، کسی جگہ بھی اہل اسلام پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، تو دیگر لوگوں پر مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار فرض کیا تھا، یہ لفظ جو مسلمان ہے یہ غلط العام ہو گیا ہے۔ غلط العام کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب دوسری زبان میں منتقل ہوا عرب سے، تو انہوں نے اپنے طور پر اس کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ مسلم کی جمع مسلمان ہے، مسلمان مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ غلط العام ہے۔ یعنی بڑے بڑے لوگوں نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اسی وزن پہ ملے گا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اسی طرح ہی ملے گا، لہو مجھ کو رلاتی ہے مسلمان کی تناسانی۔ وہ بھی مسلمان اسی طرح ہی مانتے ہیں، لفظ مسلمان ہے، یعنی مسلمان تھا لیکن پھر اردو اور فارسی والے مسلمان کہنے لگ گئے۔ تو غلط العام جو ہوتا ہے وہ اسی طرح اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو آپ روک ٹوک نہیں سکتے، اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جو غلط العوام ہے یہ غلط ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی بولے گا تو اس کی آپ اصلاح کریں۔ جیسے بعض لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور ٹیکسلے کو ٹیسکلا کہتے ہیں، تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس علاقے کے اکثر وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، وہ ٹیسکلا کہتے ہیں، تو یہ غلط العوام ہے، اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح لفظ مویشی ہے تو یہ ہمارے ہاں بہت اسی طرح بولا جاتا ہے، جبکہ اصل لفظ یہ مویشی نہیں ہے، مواشی ہے۔ یہ معاشیتن کی جمع ہے، معاشی جو پاؤں پہ چلنے والے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے معاشی، تو اس کی جمع آتی ہے مواشی، جس طرح مسجد کی جمع مساجد آتی ہے، ممبر کی جمع منابر آتی ہے۔ لیکن یہ غلط العام ہو چکا ہے اب، جب یہ ہمارے ہاں فارسی اور اردو میں منتقل ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا جھکا کر مواشی کو مویشی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی اجازت ہے، لیکن جو غلط العوام ہے اس کی اجازت نہیں۔
جس طرح کہتے ہیں آداب خرد و نوش، حالانکہ خرد و نوش نہیں ہے، خور و نوش ہے۔ خور بھی فعل امر ہے، نوش بھی فعل امر ہے، تو یہ خرد و نوش درست نہیں ہے، خور و نوش ہے۔ خواب و خور، خور و نوش، اس طرح یہ پڑھنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی علاقے کے مسلمانوں پر، یعنی اصل لفظ تو مسلمان تھا لیکن اب مشہور مسلمان ہو گیا ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی، ظلم و ستم اور آؤ علیہ السلام پر تو باقیوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ایک اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور دوسرا مظلوم مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد۔ تلوار بھی کے دست مبارک سے مارا گیا ابی بن خلف، اس کے علاوہ آپ تلوار کبھی اس طرح نہیں چلائی کہ سامنے کوئی اور مارا گیا ہو، ایک بندہ آپ کے ہاتھ سے دست مبارک سے مارا گیا ابی بن خلف۔ تو اس نے کسی موقع پر کوئی بڑی بات کی تھی تو حضور پاک نے فرمایا کہ تو میرے ہاتھ سے مرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑا سا اس کو اس طرح، جس کے کہتے ہیں نا چکا، جس کو کہتے ہیں ہمارے قوم پنجابی میں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح اس کو نوک سی ماری، لیکن وہ جو کہتا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں میرے اوپر گر گئی، اس طرح اس کی موت ہوئی۔ تو آپ خود جہاد میں شریک ہوئے اور فرماتے تھے، صحیح مسلم میں، والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے دل کی تمنا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو جہاد علیہ السلام پر فرض ہے اور اس کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں اگر مسلمان ملک ہے اور اس میں حکومت ہے مسلمانوں پر، جن کو مسلمان سمجھ کر لوگوں نے ووٹ دیے، تو اس کی اجازت سے جہاد کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر، اپنے اپنے طور پر یہ اجازت نہیں ہوتی کہ بندہ تلوار لے کر ایک کافر کو جا کے مار دے، دوسرے کو۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہے، اور اسلام کا جو نظام مملکت ہے اس میں یہ ساری چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی ہوئی۔ علامہ ماوردی کی اور اس کے بعد سیدی عبدالحی کتانی کی کتابیں ہیں اس پر، نظام حکومت نبویہ، نظام مملکت نبویہ۔ اور ہمارے قریب کے دور میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے۔ 80 سے زیادہ عمر پائی، شادی بھی نہیں کر سکے، ساری زندگی کتاب و سنت کی خدمت کی، ہزار لوگوں کو مسلمان کیا، اور قرآن مجید کا سب سے پہلا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا۔ بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑا انسان تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی لائبریری ان کے وصال کے بعد یہ فیصل مسجد کے ساتھ جو اسلامی یونیورسٹی کا کیمپس ہے، اس میں اب ڈاکٹر حمید اللہ لائبریری منتقل کی گئی ہے۔ میرا وہاں آنا جانا رہتا ہے کوئی کتابیں وغیرہ دیکھنے کے لیے، بہت بڑا کتب خانہ ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔ تو ان کا اس پر بڑا کام ہے، کئی درجن کتابیں ان کی ان موضوعات پر، جہاد پر، اسلام کا جو نظام مملکت ہے اس پر۔ تو جہاد علیہ السلام پر قیامت تک کے لیے فرض ہے، اور اس کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ خذوا حذرکم، اے ایمان والو، یعنی یہ جہاد کے موقع کے لیے کہ تم اسلحے کا اپنے لیے انتظام کرو۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو، لیکن اسلحہ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ غالب کہتے ہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، مرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو ہونی چاہیے، اسلحہ ہونا چاہیے، لیکن جو بھروسہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کی
طاقت پر بندہ مومن کو بھروسہ ہوتا ہے، پھر اللہ تھوڑے اسلحہ کے ہوتے ہوئے پھر غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ خذوا حذرکم، یعنی یہ شان نزول کے لحاظ سے جہاد کے لیے، لیکن اس کا پھر حکم عام ہوگا، حکم عام ہوگا کہ اپنے لیے حفاظت کا انتظام کرنا، باڈی گارڈ کا انتظام کرنا، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ جو لوگ یہ انتظام کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، پھر بعض لوگ توکل کے بلند درجے پہ چلے جاتے ہیں، وہ باڈی گارڈ کا انتظام نہیں کرتے، ان کے لیے اپنی جگہ پہ اجازت ہے، اور دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک میں ملتی ہے۔ بدر میں حضور علیہ السلام کے لیے عریش بدر کا انتظام کیا گیا۔ بدر میں، جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کو اوپر سے مل رہی تھیں، اور اس طرح پھٹے ڈال کر بلندی پر آپ کے لیے جگہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ عریش بدر اب بھی میدان بدر کے سامنے وہ جگہ موجود ہے، اور وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عریش اس کا نام ہے۔ الحمدللہ وہاں جانے کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ عریش بدر، اس مقام پہ بلند جگہ پہ آپ کے لیے ایک حفاظتی مورچہ سا بنایا گیا، جہاں سے آپ جنگ کا مشاہدہ فرما رہے تھے، جہاں آپ رات گزارتے تھے، دن گزارتے تھے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں ڈیوٹی ہوتی تھی، اکثر سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آپ کو حجرہ مبارک کے سامنے اسلحہ لے کر کھڑے ہوتے تھے، باڈی گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو محافظ تھے، باڈی گارڈ، ان کی ڈیوٹی ختم کر دی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حفاظت کا وعدہ کر لیا۔ تو جو لوگ نہیں انتظام کرتے وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھلا شفا ہے، آپ کو بہت لوگوں نے کہا کہ کوئی باڈی گارڈ کا انتظام کرے، دشمنی بہت ہے، علاقے کے لوگ مخالف تھے، قادیانی مخالف تھے، اور دشمنیاں تھیں، خانپور کے کچھ لوگ ایک فرقے کے کافی خلاف تھے آپ کے، تو آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں۔ پھر خاتم نے عرض کی کہ حضرت قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، یہی آیہ مبارکہ جو 71 نمبر آتا ہے سورہ نساء کہ اے ایمان والو اپنی حفاظت کا انتظام خود رکھو۔ تو آپ نے فرمایا جس قرآن سے آپ نے یہ آیت پڑھی ہے نا، اس قرآن میں یہ بھی تو ہے واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت اللہ خود فرمائے گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، واللہ یعصمک، چونکہ جو کاف ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی ہے، تو یہ خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے تو وعدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، ہم اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی طبع میں، ان کی ذات میں جو فنا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھر اسی طرح حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے کم ہیں جو توکل کی اس منزل پر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی سارے لوگ اس مقام پر نہیں تھے۔ اس میں پھر حدیث مبارکہ سن لیجئے، یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم، کہ حضور پاک علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا، انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی اس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے، مشاہدہ قطعی ہوتا ہے، اس میں وسوسہ نہیں ہوتا، خواہش نفس کو دخل نہیں ہوتا، اور شیطان
وہاں اثر انداز نہیں ہوتا انبیاء کے خواب پر۔ انبیاء کا خواب بھی از قسم وحی ہوتا ہے، ان کا خواب بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ نبیوں کا یہ مقام ہے، خواب کی بنیاد پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ قرار پائے، یعنی انبیاء کا اتنا بلند مقام ہے کہ ان کا خواب وہی ہوتا ہے۔ عام لوگوں میں اور انبیاء کرام کے اتنا فرق ہوتا ہے۔ خواہش نفس سے انبیاء آزاد ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو نبی ہے یہ اپنے نفس کی خواہش سے بات نہیں کرتے، یہ وحی سے بات کرتے ہیں۔ جو بات کرتے ہیں وحی سے، اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ یہ نفس کی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر روح المعانی میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے، اور کیا کمال ہے۔ فرماتے ہیں کیف ینطق عن الہویٰ من لیس لہ الہویٰ، خواہش نفس سے وہ بات کر بھی کیسے سکتا ہے اللہ نے جس کی خواہش نفس رکھی نہیں، جن کو خواہش نفس سے آزاد۔ کیف ینطق عن الہویٰ من لیس لہ الہویٰ، جو خواہش نفس سے پاک ہے وہ خواہش نفس سے کیسے بات کرے۔ تو انبیاء کے جو خواب، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں نبی کی امت ہے۔ پھر ایک لشکر آیا، بتایا گیا فلاں نبی کی امت ہے۔ پھر ایک بڑا لشکر ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ میری امت ہوگی، تو بتایا گیا یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ بہت بڑا لشکر تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک لشکر آیا اور وہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑا قافلہ تھا، اور بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کا حساب نہیں ہوگا، ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، اسی طرح جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے حجرہ میں تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام میں گفتگو شروع، یعنی آپس میں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہ کریں تو پھر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اب یہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، جنت میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی ضرورت پڑی۔ میں کل جمعہ پہ بھی عرض کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، اور بعض اوقات حدیث بھی سمجھ نہیں آتی، آپ خود وضاحت نہ فرمائیں۔ صحیح حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے امت کو سکھانے کے لیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب یسیر، بہت آسان حساب لینا۔ آپ اکثر یہ دعا فرماتے تھے اللہ حساب بہت آسان کر کے لینا۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر آپ کی زبان مبارک سے ہم سنتے ہیں کہ اللہ حساب آسان کر کے لینا، تو یہ آسان حساب یسیر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضاحت نہ فرماتے تو آج تک علماء کے اپنے اپنے نظریات ہوتے کہ حساب یسیر یہ ہوتا ہے، حساب یسیر یہ ہوتا ہے، حساب یسیر یہ ہوتا ہے، تو پھر اپنے اپنے نظریات، اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے پوچھ لیا تو آپ نے وضاحت فرما دی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے آئے نا، نیکیاں اور بدیاں رجسٹر جب سامنے آئے تو اللہ چھان بین نہ کرے، غور سے ایک ایک چیز کو نہ دیکھے، اس طرح نظر کرم سے گزار دے، اس طرح بندے کا نامہ اعمال آئے اور اللہ پاک اس کو دیکھ کے آگے کر دے، تفصیل میں ایک ایک گناہ اور ایک ایک
نیکی کو نہ چیک کیا جائے۔ فرمایا یہ آسان حساب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کس طرح گزار دے۔ فرمایا عائشہ من نوقش فی الحساب فقد حلق، جس کے حساب کی چھان بین شروع ہو گئی وہ نہیں بچ سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کو چیک کرنا شروع کر دے اور ایک ایک گناہ کو چیک کرنا شروع کر دے تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال آئے، وہ اپنی رحمت کی ایک نظر کرے اور آگے چلا دے۔ تو صحابہ کرام کی آپس میں باتیں ہوئی کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، 70,000 بندے۔ تو باتیں جب ہونے لگی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ باس میں نہ پڑھو، میں خود تمہیں بتا دیتا ہوں کون سے لوگ ہوں گے۔ فرمایا وہ ایسے توکل والے لوگ ہوں گے، ان کا اللہ پہ اتنا توکل ہوگا کہ وہ فال نہیں لیں گے کہ یہ بلی گزر گئی تو گھر واپس چلے جاؤ، اور آج جمعہ کا دن ہے تو کپڑے نہیں دھونے، آج منگل ہے تو مشرق کی سفر نہیں کرنا۔ یہ لوگوں میں جو ہے میں وہ اس طرح کے فال وغیرہ نہیں لیتے، ان کا اللہ پر مکمل توکل ہوتا ہے کہ خیر و شر اللہ کے قبضے میں۔ یہ اتنے اعلیٰ توکل والے لوگ ہوتے۔ آپ کمزور ایمان والے لوگ گھر سے باہر نکلے اور راستے میں بلی نظر آئی تو پھر واپس چلے جاتے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو پھر تعلیم دی گئی اعلیٰ ایمان والے لوگوں کو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موقع بن جائے نا، ایسا موقع تو پھر یہ کہہ دیا کرو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یا اللہ خیر وہی ہے جو تیری طرف سے ہے اور ہماری فالیں بھی تیرے ساتھ ہی ہیں، تیری مدد ساتھ ہو تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی بندہ مومن کا اللہ کی ذات پر اتنا توکل ہو، اللہ کی ذات پر اتنا توکل ہو کہ وہ ان فالوں سے آگے گزر جائے، اسباب سے نظر ہٹ جائے، مسبب الاسباب پہ نظر۔ یہ فالوں والی بیماری کمزور ایمان کے لوگوں میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کو تو کتابوں سے ہٹ کر شاعری کا مضمون بنا لیا گیا۔ شاعری شعر بعض اوقات لکھنے میں اس کے مصرے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، پھر بندہ وہم کا مریض بن جاتا ہے، وہم ہو جاتا ہے بندہ، اندیشے اور وہم، پھر اپنے گھر میں بند ہو کے رہ جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اگر اس طرح فالے لینا شروع کر دے کہ آج ادھر نہیں جانا، راستے میں وہ بندہ مل گیا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نظر آ گیا تو ادھر چلے جاؤ، بلی آ گئی ہے تو ادھر۔ تو پھر بندہ ایک اندیشے سے نکل کر کئی اندیشوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایک ہے دل اور 100 اندیشے، عشق میں ناکامی کا سبب، ان کی گلی میں جب بھی نکلے بلی رستہ کاٹ گئی۔ لوگوں نے اس کو شاعری کا مضمون بنا لیا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اگر ایسا موقع تو کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہ خیر وہی ہے جو تیری طرف سے ہے، فعال وہی ہے جو تیرے نام کے ساتھ۔ جو نیک فعال لینا ہے اس کی اجازت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بندے کا نام سنتے نا، اچھا نام، خوش ہو جاتے، لیکن جب ایسا نام ہوتا جو جس کا معنی ٹھیک نہ ہوتا تو آپ فرماتے تھے تبدیل کر دو۔ یہاں تک کہ گھوڑے کا نام تبدیل کیا۔ یہ جو شہاب نام ہے یہ حضور پاک کو پسند نہیں تھا، یہ اگر اپنے ذہنوں میں رکھیں اس بات کو۔ حدیث پاک ہے، امام بخاری نے یہ حدیث لکھی کہ گھوڑے کا نام شہاب تھا کیونکہ اس میں وہ آگ کا شعلہ اس طرح چھوٹتا ہے، تو آپ نے نہیں پسند کیا، چینج کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا نام سنتے جس کا ترجمہ ٹھیک نہ ہوتا چینج کر دیتے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے، سعید بن مسیب کے دادا ان کا نام خزن، وہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور کے پاس حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا نام، تو کہنے لگے حزن۔ اب حزن، حزن اس کا معنی ہوتا ہے غم، دکھ، پریشانی۔
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام سہل ہونا چاہیے۔ سہل کا معنی ہے سہولتوں والا، آسانیوں والا۔ تو وہ عجیب سے آگے سے کہنے لگے کہ آپ کلمہ پڑھا دیں، لیکن میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام تو نہیں چینج کر سکتا، میرے باپ نے میرا نام خزن رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سختی نہیں کی، خاموش ہو گئے۔ تو ان کے پوتے حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا وہ جواب اتنا نقصان دہ ثابت ہوا کہ اس کے بعد تیسری نسل ہے، ہمارے خاندان اور گھر سے غم نہیں جاتے، پریشانیاں نہیں جاتی، دکھ نہیں جاتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام کو پسند نہیں کیا اور وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جب بندہ نیا نیا کلمہ پڑھتا ہے تو ہر بندہ اتنا فوراً ماننے والا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ پھر وقت کے ساتھ بندہ، ہر بندے کی بات میں کر رہا ہوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ ہی آتے ہیں اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے بندے ہوں گے بیمار ہو جائیں گے تو علاج بھی نہیں کروائیں گے، حالانکہ عام طور پہ تو سنت ہے، لیکن ان کا ایسا کوئی یقین پختہ ہو جائے گا، ابراہیمی یقین ہوگا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیماری اگر اس کی طرف سے آئی ہے تو شفا بھی وہی عطا فرمائے۔ بیماری جو ہے تو یہ اگر آ گئی ہے تو شفا بھی وہی دے گا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذات پہ ایک مکمل توکل کر لیتے ہیں، ہر چیز اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا 70,000 ایسے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ ایک صحابی وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ فرمایا انت منہم، تو ان میں شامل ہے، تو ان لوگوں میں سے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے؟ فرمایا سبقک بہا عکاشہ، یہ عکاشہ بازی لے گیا ہے، تو نے تھوڑی دیر کر دی۔ یعنی اس بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ سارے ہی اس مقام پر نہیں تھے جو توکل کی اعلیٰ منزل تھی۔ اگر توکل کے اس مقام پر کوئی ہو اور وہ اگر باڈی گارڈ نہیں رکھتا اور اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا تو شرعاً اس کے لیے اجازت ہے کہ اللہ کی ذات جب مکمل طور پر بندہ توکل اس پہ کر لیتا ہے، اور یہ توکل نور ہے اللہ کا جو دل کے اندر اترتا ہے۔ یقین کی آخری منزل کا نام توکل سمجھ لیجئے، آخری یقین کی منزل اتنی بڑی چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے، ایسے لوگ جو یقین والے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں، اولیاء اللہ کے پاس، تو یہ توکل کی دولت مل جاتی ہے، یہ مل جاتی ہے یہ دولت۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جو دل ہے نا، دل سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے دل سے شعائیں نکلتی ہیں، نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ سامنے بیٹھنے والے کا دل ان کے پاس بیٹھ بیٹھ کے نورانی ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دعا مانگی جائے، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام دعا فرماتے تھے، صحابہ کو سکھاتے تھے، اللہم انی اسألک صدق التوکل علیک، یا اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں اپنی ذات پہ سچا توکل عطا فرما۔ ایک تو ہوتا ہے نا ویسے گزارا کرنے کے لیے توکل، ایک سچا توکل، صدق التوکل علیک وحسن الظن بک، اپنی ذات کے بارے میں حسن ظن عطا فرما دے۔ اور جناب آدم علیہ السلام کی جو پہلی دعا ہے زمین پہ اترنے کے بعد، پہلی دعا جو بیت اللہ کے سامنے آپ نے فرمائی، خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے زمین پہ بنا ہوا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ تو آپ صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم سب پڑھے علیہ السلام صلی اللہ علیہ ابینا آدم۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، امام صحابی نے القول البدیع میں لکھا ہے، یہ محدث بھی ہے فقیہ بھی ہے، کہ ایک بزرگ کو آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو کہنے لگے کہ میری اولاد میرا نام لے کے درود شریف نہیں پڑھتی، تو اس لیے کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے، اللہم صلی علی ابینا آدم، پڑھیں اللہم صلی علی ابینا آدم، یا اللہ ہم سب کے بابا ہمارے ابا آدم علیہ السلام پہ درود نازل پڑھ لیں، 2-3 مرتبہ برکت ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی ابینا آدم،
اللہم صلی علی ابینا آدم، اللہم صلی علی ابینا آدم۔ تو آدم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے سامنے گئے تو دعا کی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایمان مجھے ایسا دے دے جو دل کے اندر گھس جائے۔ یباشر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ روئی میں پانی ڈالیں تو اس کے اندر گھس جاتا ہے، اس کو مباشرت کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ایسا ایمان دے دے نا جو دل کے اندر چلا جائے، دل کے اندر گھس جائے، وہ یقیناً صادقاً، اور یا اللہ مجھے سچا یقین عطا فرما۔ یہ توکل کی اعلیٰ منزل، حتیٰ یا اللہ وہ یقیناً صادقاً، اللہ ایسا سچا یقین عطا فرما، یقیناً صادقاً، کہ یہاں تک کہ اس سچے یقین کی روشنی میں میں یہ جان لوں، حتی عالم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردم بما قسمت لی۔ یا اللہ یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ خیر و شر جو کچھ میری طرف سے آ رہا ہے یہ تقدیر کے فاصلے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، میں کوئی گلہ نہ کروں، کوئی شکوہ نہ کروں کہ اللہ نے یہ تکلیف بھیج دی ہے، مصیبت بھیج دی ہے، اور کسی پہ کیوں نہیں بھیجی، اور کوئی بندہ اس کو نہیں ملا۔ میں یہ سمجھوں کہ یا اللہ اگر کوئی اچھی چیز مل رہی ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، اور جب یہ چیز مل جاتی ہے نا اللہ کی طرف سے، بندہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ دکھ کو بھی لذت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے۔ یہ بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت لوگوں نے کلام لکھے، چونکہ عاشق تھے، حضور علیہ السلام کے سچے عاشق تھے۔ حضرت بلال ایسا عاشق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو مدینہ شریف چھوڑ گئے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے تو ممبر پہ سرکار ظاہری طور پہ نظر نہ آتے تو برداشت نہیں کر سکتے، یہاں بیٹھتے تھے، حجرہ سے باہر تشریف لاتے تھے، اور سرکار جب آنکھوں کے سامنے آتا پھر چھوڑ گئے، برداشت ہی نہیں کر سکے تو شام میں چلے گئے۔ تو اب محبت میں امتحانات ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضور پاک خواب میں آئے، فرمایا بلال ما حاذ الجفوا، یہ کیا بے وفائی ہے کہ ہمارے پردہ کرنے کے بعد مدینہ شریف چھوڑ دیا، یہ کیا جفا ہے، یہ بڑا ستم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت بلال، یہ مستند کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، وہاں سے شام سے پھر مدینہ شریف آئے، کافی عرصے کے بعد آئے تھے۔ تو مدینہ شریف میں جب وہ آئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول پاک کے مؤذن تشریف لے آئے، تو لوگ اس قدر جمع ہو کے روتے تھے، ایسے پتہ چلتا تھا کہ آج ہی حضور کا وصال ہوئے۔ پھر وہ غم تازہ ہو گیا، پھر لوگوں نے کہا کہ ایک بار وہ اذان سنا دیں جو رسول پاک کو سنایا کرتے، اور نہیں سنا رہے تھے، برداشت نہیں کر پا رہے۔ پھر لوگوں نے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو کہیں تو آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ تو جب ان شہزادوں نے عرض کیا تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ جب اذان دینے لگے پوری اذان مکمل نہیں کر سکے، پھر وہ کیفیت طاری ہوئی، اتنا بڑا عاشق۔ تو حضرت بلال کے عشق کا لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہم نے جہاں تک پڑھا ہے، فارسی میں بھی پڑھا ہے حضرت بلال کے عشق پہ، عرب کے اشعار بھی پڑھے ہیں، پنجابی بھی، اردو بھی۔ علامہ محمد اقبال نے جو حضرت بلال کا جو شان میں جو چند اشعار لکھے، شاید کہ دوبارہ پھر ایسا لکھ سکے۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے تجھ کو حبش سے حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم زدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی،
ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، واسطہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ کہ یہ محبت جب کامل ہوتی ہے نا، عشق ہو جاتا ہے، تو پھر محبوب کی طرف سے ملنے والی، اس کی خاطر ملنے والی تکلیفیں بھی مزہ دیتی ہیں۔ جس طرح عاشقوں کا حال جو ہوتا ہے، جیسے کباب کھانے والا زیادہ مرچیں ہوں تو اس کو زیادہ مزہ آتا ہے، وہ خوش ہو کے کباب کھاتا ہے، مرچیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن عاشقوں کے لیے جو تکلیفیں اور دکھ اس طرح مزیدار بن جاتے ہیں جس طرح کباب کھانے والوں کے لیے تیز مرچ ہوتی ہے۔ وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ اس طرح کے اتنے درد والے حضرت بلال کے بارے میں حقیقت کو جیسے ترجمان حقیقت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، شاید ہی کسی اور نے اس طرح خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہو۔